جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پچھلے سیشن کے اندر ہماری بات یہاں تک ہوئی تھی کہ آ، پانچویں نقطے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بنت الابن سے ابعد مذکر اولاد اگر موجود ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ بنت الابن یہ اس کو کوئی فرض مل رہا ہے یا یہ فرض سے محروم ہو رہی ہے. اگر یہ فرض سے محروم ہو رہی ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی مثلا دو یا دو سے زائد حقیقی بیٹیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میت کی آگے پوتی بھی موجود ہے اور اس میت کا ایک پڑپوتا بھی موجود ہے. دو بیٹیاں حقیقی، ایک پوتی اور ایک پڑپوتا. ٹھیک ہے نا، یہ صورت سمجھ میں آ گئی نا. اب یہاں پہ دیکھیے، دو بیٹیاں چونکہ موجود ہیں حقیقی بیٹیاں، اس لیے یہ بنت الابن جو ہے اس کو فرض سے یہ محروم ہوگی، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ دو ثلث جو ہے وہ حقیقی بیٹیوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو آگے وہ نہیں ملے گا. لیکن میت کی یعنی اس بنت الابن سے ابعد آگے ایک سٹیپ اور نیچے میت کا ابن موجود ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چاہے ظاہر سی بات ہے وہ ہوگا ابن ابن الابن. ٹھیک ہے نا، پڑپوتا جسے ہم کہتے ہیں، جی وہ جی میت کے بیٹے کا آگے پوتا ہوگا. تو اس کی وجہ سے یہ والی جو درمیان میں جو پوتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کو چونکہ فرض نہیں مل رہا، کوئی اس کو کوئی فرائض میں سے اس کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹیوں کو مل چکا ہے. تو ایسی صورت میں یہ عصبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی پوتی کو اگر وراثت میں کوئی اس کا دو ثلث یا اس میں سے کوئی سدس وغیرہ کوئی اگر فرض حصہ نہیں بھی ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وراثت سے قطعی طور پہ محروم ہو گئی ہے. اس کو بسا اوقات وہ کسی نہ کسی شکل میں آگے اگر عصبہ بن جائے تو اس کو پھر سے وراثت میں حصہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی یہ جو صورت ہے یہ اہم ہے. اس کو تھوڑا سا اگر اب بھی آپ کو اگر سمجھنے میں دقت ہے تو میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں. کیوں جی غلام مصطفیٰ بھائی؟ جی استاد جی سمجھ آ گئی اس کی. ٹھیک ہے. طیبہ صاحبہ آپ کو بھی آ گئی سمجھ؟ استاد صاحب ایک دفعہ دوبارہ کر رہے ہیں یا آخری ہاں پانچویں دفعہ؟ جی ٹھیک ہے. اس کو آسانی کے طور پہ میں نے یہ بتایا کہ فرض کیجئے کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی دو حقیقی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور بیٹا کوئی نہیں ہے. ہاں بیٹا چونکہ میت سے پہلے ہی، میت کے فوت ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، اس کا آگے جو ہے وہ اس کی یعنی میت کی آگے پوتی موجود ہے. بیٹا تو نہیں ہے لیکن بیٹے کی بیٹی آگے موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے اتفاق سے میت کا ایک پڑپوتا بھی موجود ہے. دو بیٹیاں ہیں، میت کی ایک پوتی ہے اور ایک پڑپوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں میت کی، اب یہ دیکھیے پانچویں صورت پہلے ذرا اس کا اطلاق کر لیجئے کہ بنت الابن یعنی جو پوتی ہے اس سے ابعد یعنی اس سے بھی ایک سٹیپ اور آگے مذکر اولاد موجود ہے نا، کیونکہ یہ پوتی ہے اور جو میت کا یہاں پہ پڑپوتا بھی موجود ہے جو کہ ایک سٹیپ اور آگے ہے. ٹھیک ہے نا. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے. اب یہاں پہ یہ جو پوتی ہے اس کو فرض نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ فرض تو تب ملتا اگر میت کی بیٹی ایک ہوتی تو ہم نصف اس کو دے دیتے، چھٹا حصہ اس کو دے دیتے. صورتحال یہ ہے کہ میت کی اپنی دو بیٹیاں موجود ہیں اور دو تہائی وہ انہی کے اندر تقسیم ہو جائے گا. اور یوں
یہ بنت الابن یعنی پوتی جو ہے وہ وراثت کے یعنی فریضے سے فرض سے محروم ہو جائے گی. تو فرض سے محروم ہونے والی جو پوتی ہوتی ہے وہ ابعد مذکر اولاد یعنی پڑپوتے کی وجہ سے وہ عصبہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر تھوڑا سا بعد میں بھی جا کے اس کو دیکھیں گے ذرا گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہیں جی بنت الابن کے احوال. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے اخت عینیہ. ٹھیک ہے. اخت عینیہ وہ غلطی سے نیچے جو ہے وہ بنت سلبیہ لکھا گیا ہے. اخت عینیہ ہی لکھنا تھا. اخت عینیہ کے بھی 5 احوال ہیں. ٹھیک ہے. اس یہ سلائیڈز جو ہے وہ میں اس کو چینج کر کے پھر میں بھیجوں گا گروپ کے اندر. اچھا. اخت عینیہ کے بھی 5 احوال ہیں. اخت عینیہ کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ شریک بہن. ٹھیک ہے. اور اس کے احوال آسان ہی ہے کہ میت کا اب جد یا مذکر اولاد موجود ہو تو پھر حقیقی بہن جو ہے وہ محروم ہوتی ہے. اور بڑی واضح سی بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر تو یہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اگر ان میں کوئی موجود ہے, میت کا باپ ہے, میت کا دادا ہے, میت کی مذکر اولاد ہے, تو ایسی صورت میں یہ حقیقی جو بہن ہے میت کی وہ محروم ہوتی ہے, اس کو کچھ نہیں ملتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہ باپ ہے, نہ دادا ہے, نہ مذکر اولاد ہے, اور اخ عینی موجود ہے یعنی حقیقی بھائی موجود ہے. تو ایسی صورت میں بھی فریضہ یعنی فرض تو کوئی نہیں ملے گا, مثال کے طور پہ چھٹا, سلوس یا سدس وغیرہ. ہاں, اخ عینی کے ہمراہ اب یہ اخت عینیہ جو ہے وہ بھی عصبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن عصبہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ترتیب وہی رہے گی جو بچوں بیٹوں والی ہے, بیٹے بیٹیوں والی, کہ بھائی کو بہن سے 2 گنا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 3 کہ اب جد یا مذکر اولاد موجود نہیں ہے لیکن میت کی مؤنث اولاد موجود ہے. ٹھیک ہے. میت کی مؤنث اولاد موجود ہے, مثلا بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ جو بہن ہوتی ہے وہ عصبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. میت کی یعنی اب وہ بیٹی عصبہ نہیں ہے بلکہ یہ بہن عصبہ ہوگی. یعنی باقیوں کو حصے وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد, اس لیے کہ بیٹی جو ہے وہ تو اس کی تو آگے صورت وہ ہے نا کہ مثلا بیٹی کو کتنا ملے گا. میت کی اگر مؤنث اولاد اگر 1 ہوگی تو اس کو نصف مل جائے گا, 2 ہوں گی تو اس کو 2 ثلث مل جائیں گے. لیکن بہرحال وہ جو بہن ہے وہ عصبہ بن جائے گی. حصے تقسیم کرنے کے بعد باقی جتنا مال بچے گا وہ بہن کا ہے. اور چوتھی صورت کیا ہے کہ اب بھی نہیں ہے, جد بھی نہیں ہے, مذکر اولاد بھی نہیں ہے, اور اخ عینی بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ یعنی یہ جو اخت عینی ہے جس کا ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک ہے تو بالکل یہ بیٹی والا سٹیٹس ہی حاصل کر لے گی. تو 1 ہونے کی صورت میں اس کو نصف ملے گا, اور اگر 1 سے زائد ہوں گی تو یہ 2 ثلث میں وہ شریک ہوں گی ساری. ٹھیک ہے. 2 ثلث ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا, وہ 2 ہوں یا 2 سے زائد. ٹھیک ہے نا. یعنی 1 سے جب بڑھیں گی تو ان کے لیے 2 ثلث ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کے احوال اخت عینیہ کے. جی جی. تو یہ ہے جی آج کا سبق. اور اس میں آج کے لیے اتنا ہی میں نے رکھا تھا. میں نے کہا کہ پڑھنے کو تو ظاہر سی بات ہے باقی احوال بھی پڑھے جا سکتے تھے لیکن پھر وہ یاد رکھنا وہ مشکل ہو جانا تھا. اس لیے یہ بہتر یہ ہے کہ ان 8 کے احوال بنیادی طور پہ یعنی ان 12 میں سے 9 ہو گئے, کیونکہ پیچھے آیا نا اخ خیفی اور اخت خیفیہ, ان دونوں کے حوال ایک ہی ہیں. تو صرف 3 کے حوالہ مزید ہم نے پڑھنے ہیں تو ذوی الفروض یہ ہمارے مکمل ہو جائیں گے. اگلے سبق میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ذوی الفروض باقی رہ گئے ہیں وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ عصبات کے جو مزید احکام ہیں وہ ہم پڑھ کے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس حصے کو ہم مکمل کر لیں. جی تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ایک یہ
ایک کیسے تھا جب بنت الابن ہے اس میں وہ اسباب بن رہی تھی جب جو ابد میں کوئی مذکر اولاد ہو. اگر لیٹ سے مذکر اولاد نہیں ہے، مطلب دو بیٹیاں ہیں اوپر میت کی اور پھر اس کے بعد پوتی ہے، تو اب اس صورت میں بھی وہ اسباب بنے گی؟ کیونکہ وہ نہیں پانچویں صورت یہ ہے کہ پڑپوتا ہو تو پھر وہ اسباب بنتی ہے، اور آپ نے جو اگزامپل دی نہیں نہیں اوپر بیٹی ہیں. نہیں جی. نہیں نہیں نہیں، اس صورت میں اگر اس کو ہی اسبا بنانا ہوتا تو اوپر بیٹیوں کو کیوں نہ بنا دیتے. ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو آگے ایک اگلے سٹیپ پہ جا کے ان کا نمبر آتا ہے. جو میت کی حقیقی بیٹیاں ہیں وہ نہیں بن رہی تو وہ کیوں بنیں گی. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے وہ اگر آگے کوئی آباد کوئی مذکر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں عصبہ یہ نہیں ہوگی. پھر اور دیکھا جاتا ہے مزید. جی. مثال کے طور پہ جیسے یہ نا، یہ یہاں پہ اخت میت کے بھائیوں میں سے کوئی ہے یا بہنوں میں سے اگر کوئی ہے تو پھر وہ عصبہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. عصبہ وہ بنتے ہیں. جی. جی. تو جی ریکارڈنگ بے شک بند کر دیں.